اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، توحید ربوبیت کے ذریعے اس دلائل کی بنیاد پر اللہ نے توحید الوہیت کو ثابت کیا ہوا ہے کہ توحید ربوبیت یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ توحید الوہیت کی۔ جب تمہارا ماننا یہ ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، ان مشرکین سے، کہ آسمان و زمین کا خالق کون، اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگا رکھا ہے، مسخر کر رکھا ہے، تو سب یہی کہیں گے ان تمام چیزوں کا خالق اور انہیں مسخر کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس بات کو مانتے تھے، مشرکین بھی مانتے تھے، تو اس پر پھر اللہ نے کہا کہ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے، اس بات کو جانتے ہوئے، اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہوئے پھر یہ کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ تو اسی بات کو یاد دلانے کے لیے، الوہیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000، ہم لوگ کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000، کم و بیش نہیں، مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، خود ابو ذر نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ اللہ کے مرسلین اور نبیوں کی کتنی تعداد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 1,24,000۔ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 315 رسول ہیں، اور باقی سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ان رسولوں میں سے 315 میں سے 5 جو ہے وہ اولو العزم رسول ہیں، جو تمام رسولوں سے افضل، اور ان 5 میں سے 2 زیادہ افضل خلیلین اور اللہ کے دونوں محبوب، یعنی ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل کی، تورات، انجیل، زبور، صحف، اور پتہ نہیں کتنی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا نام بھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ جو بات میں اپنے آپ کو حضرات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ تورات سمیت کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے خود نہیں لی، کہ اللہ نے ان لوگوں کے علماء اور ان یعنی کتاب والوں کے ذمے لگایا۔ جیسے قرآن تورات کے حوالے سے قرآن میں اللہ نے کہ وَأَنزَلْنَا، یعنی تورات، کہ ہم نے موسیٰ پر تورات نازل کی، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، لفظ کیا ہے؟ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، یعنی تورات اور تمام کتابوں کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے ان کے علماء اور اس وقت کے موجود جو اس کتاب کے جن پر کتاب نازل ہوا تھا ان کے ذمے لگا دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کتابیں محفوظ نہ رہ سکی، تبدیلیاں ہو گئی اس میں۔ قرآن نے خود کہا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تورات میں تبدیلی ہوئی، انجیل میں تبدیلی ہوئی، اور باقی کتابوں میں، اور ان کتابوں میں تبدیلی آنے سے اتنا زیادہ اس لیے فرق نہیں پڑا کہ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی اللہ مبعوث فرماتا، اور آنے والا نبی جو ہے پچھلے نبی یا پچھلے رسول کی شریعت میں، دین میں یا اس طریقے میں اگر کوئی اختلاف لوگوں نے بنایا تھا یا چیزیں اپنی طرف سے بڑھائی تھی یا اضافہ کیا تھا، تو اس نبی کے ذریعے اس کے اصلاح کرا دیے جاتے ہیں۔ یعنی ہر آنے والا گزشتہ رسول اور نبی کی شریعت میں ان کتابوں میں اگر لوگوں نے کمی بیشی کی ہوتی تو ہر آنے والا نبی اس کی اصلاح کرتے اللہ کے حکم سے۔ لیکن چونکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا تو کیا کوئی سوچے بھی مرتد اور کافر، آپ خاتم النبیین، آپ یعنی آخری رسول اور نبی، جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا،
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے ذمے نہیں لگا کہ تم نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے یہ قرآن پاک، یہ ذکر مبین ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔